قاسم کے گھر کوہرام مچ گیا۔ والدین کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ روزانہ اسکول جانے والا قاسم اب کبھی گھر نہیں آئے گا۔ میں قاسم کا باپ ہوں، تو جس کی ڈیتھ ہوئی وہ میرا بیٹا ہے۔ دوسرے لڑکا ابھی نامعلوم ہے؟ نہیں وہ پتہ چلا، اس کو پتہ۔ دو لڑکے گھر سے گئے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تصویر دیکھنے سے؟ ہاں جی، تصویر دیکھنے سے۔ جوان بیٹے کی موت والدین کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ قاسم کی ماں غم سے نڈھال ہے، وہ رو رو کر اپنے لخت جگر کو یاد کرتی ہے۔ میں اسکول پہ جا کر اچھا بلا خاصا جائے، میں نے صبح ناشتہ دیا، وہ کیا، اس نے تیار ہو کے اسکول چلا گیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ علی اس کو بلانے آیا ہے۔ حادثے کے کئی روز بعد قاسم کی شناخت نے ایک معمہ تو حل کر دیا، لیکن اس کے دوست علی جمشید کے ملنے پر ہی واضح ہو سکے گا کہ قاسم ایئرپورٹ کی سخت سیکیورٹی کے باوجود جہاز تک پہنچا کیسے۔ لاہور میں جہاز سے گر کر جاں بحق ہونے والے نویں جماعت کے طالب علم قاسم صدیق کے دوست علی جمشید کا 6 دن بعد بھی کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ علی جمشید کے والد جمشید کا کہنا ہے کہ قاسم کی لاش تو مل گئی، لیکن ان کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کوئی بتا رہا۔ ان کا بیٹا جمعرات کو اپنے دوست کے ساتھ اسکول گیا اور دونوں لاپتہ ہو گئے، انہیں تلاش کرنے کے باوجود کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی گمشدگی کے ذمہ دار ایئرپورٹ حکام ہیں۔ ان کے بیٹے کے دوست قاسم کی جہاز کے پہیوں میں چھپنے کی کوشش کے دوران ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کہاں تھی؟ انہوں نے کہا کہ بچے نابالغ اور نوعمر تھے، وہ ایئرپورٹ کی حدود میں کیسے داخل ہو گئے، ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے۔ دوسری طرف لاپتہ علی جمشید کا بستہ ایئرپورٹ کی قریبی آبادی سے ملا ہے، جس میں کتابوں کے علاوہ اس کی اسکول یونیفارم بھی ملی ہے۔ صبح ناشتہ کر کے تو سکول گئے نے، دونوں دوست سے، دونوں ہی اپنے بچے سن، وہ بھی میرے بیٹے وغیرہ سی، بیٹے میرے تو دوست سی، جڑا دوسرا بچہ سی۔ سکول نہیں پہنچے، بچے کس طرح ایئرپورٹ سے پہنچ گئے نے، کس طرح اترے نے، کون لے کے گیا، کدھر آتے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے بچے نے کبھی گھر ذکر نہیں سی کیتا کہ اسی باہر جانا ہے یا کتے جانا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ باقی میں نے اس چیز نہیں پتا کسی نے اغوا کیتا ہے یا کی ہوا، میں نے اس چیز کے بارے کسی چیز کے بارے نہیں پتا۔ چھوٹا بھائی گیا تھا یہ جمعرات والے دن صبح اسکول، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، لیکن یہ کہ صبح سے گئے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ گئے ہیں کہاں پہ نہیں گئے ہیں، کچھ انہوں نے کسی کو کچھ بھی بتایا بھی نہیں ہے۔ گھر سے اسکول کے لیے گئے تھے صبح، اور جب اسکول سے پتا کیا تو وہ کہہ رہے تھے اسکول نہیں آئے شام کو، اور ایک دو دن انتظار کرتے رہے، نہیں ہوا تو پھر ادھر ادھر سے پتا کیا تو دوسرے بھائی کی تو ڈیڈ باڈی مل چکی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے بھائی کا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے۔ لاہور میں جہاز سے گرنے والے نوجوان کی شناخت ہو گئی، جبکہ اس کا دوست علی جمشید ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس پر بات کریں گے، علی جمشید کے گھر پر اس وقت موجود ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے سجاد شفیق بٹ۔ سجاد، دونوں نوجوان طیارے تک آخر پہنچے کس طرح، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پولیس کیا کہتی ہے علی جمشید کی گمشدگی پر؟ دراصل صورتحال یہ ہے کہ جمعرات کی شب کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو عینی شاہدین کے گواہان جو اہلیان علاقہ تھے، ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے رپورٹ روزنامچے میں درج کی، اور پھر 3 دن تک لاش کی شناخت نہ ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کر کے اس کو لاوارث قرار دے کے دفنا دیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو افراد غائب تھے، ان افراد کے بارے میں پتہ کیا گیا تو تھانہ باغبان پورہ میں اطلاع تھی کہ دو لڑکے جو ہیں وہ یہاں سے لاپتہ ہیں۔ پولیس کو تو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اور سول ایویشن حکام نے ایکسیس ہی نہیں دی وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے کی، البتہ آج کے دن جبکہ 6واں دن ہے آج اس واقعے کو کہ لاش گری تھانہ شمالی چھاونی میں الفیصل ٹاؤن کی ایک عمارت کی چھت کے اوپر۔ آج جو ہے اے ایس ایف نے خود اپنے لیول کے اوپر تحقیقات مکمل کر کے اس کی ایک نقل جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں۔ اچھا سجاد، اس وقت آپ علی کے گھر پر موجود ہیں، یہ بتائے گا کہ یہاں پر ماحول کیسا ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا علی نے کبھی ذکر کیا تھا کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے آئی ہو؟ نہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ علی کے والد جمشید بھی یہاں پہ موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب صدیق جو کہ قاسم کے والد ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے بڑی تفصیل میں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، یہ ایک محلے کے رہنے والے لڑکے ہیں، نویں جماعت میں پڑھتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اور محلے داری کی بنیاد پہ ان میں دوستی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ دونوں اسکول میں گئے ہیں، اٹینڈنس ان کی اس اسکول کی نہیں لگی ہوئی جمعرات کے روز کی۔ بستہ رن وے سے ملا ہے اور رن وے سے جو بستہ ملا ہے وہ علی کا بستہ ہے،
جبکہ اس کے اندر جو کپڑے تھے وہ علی کی بلونگنگز نہیں تھے، اور صدیق جو کہ قاسم کے والد ہیں انہوں نے ان کپڑوں کو شناخت کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ایک بچے کی لاش جو ہے وہ جہاز سے گر کے تو مل گئی ہے، جبکہ دوسرے بچے کے جو والدین ہیں وہ اس وقت اس سراسیمگی کی کیفیت میں ہیں کہ ان کے بچے کے ساتھ ان کا کیا فیٹ ہوا ہے، کیا بنا ہے، اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ قرض کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کہاں گئی، کہ بچے جو ہیں وہ ایئرپورٹ میں رن وے تک کیسے چلے گئے اور ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ جہاز میں کیسے چڑھ گیا۔ اگر آپ کہیں تو ہمارے پاس اس وقت علی کے والد جمشید موجود ہیں، تو میں آپ کی ان سے بات کرا سکتا ہوں کہ آج ایئرپورٹ پہ جب ان کو بلایا گیا تو ان کو کیا بتایا گیا۔ جی سجاد، آپ کو آج جب ایئرپورٹ پہ بلایا گیا تو آپ اپنی نوکری پہ تھے، تو کیا صورتحال ہوئی، آپ کو کیا بتایا ہے ان لوگوں نے؟ مجھے جو انسپیکٹر ہیں ASF کے رزاق صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کا جو ایک بیگ ہے، بیگ میں ایک پرچی ملی ہے، سلپ ملی ہے، آیا کہ یہ آپ کا نام جمشید خان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا نام جمشید خان نہیں، میرا نام جمشید احمد ہے، تو لہذا انہوں نے کہا آپ سے جو ہے نا آپ کا بیگ ملا آپ کے بچے کا، تو آپ فوراً ایئرپورٹ پہ آ جائیں۔ میں وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ آیا، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا، تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں نے وہ میرے سے انویسٹیگیشن کی کہ یہ بچہ آپ کا کب سے غائب ہے، کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا بچہ جو ہے صبح سویرے جو ہے اسکول گیا ہے، تو میں ڈیوٹی پہ چلا گیا ہوں۔ جمشید صاحب، آپ کے بچے کا جو بستہ ہے وہ ایئرپورٹ کے رن وے سے ملا، اب ایئرپورٹ حکام نے آپ کو جواب دینا ہے اس بات کا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہے موجود تھا، تو انہوں نے آپ کو اس کا کوئی جواب دیا تشفی بخش؟ انہوں نے میرے سے یہی کہا تھا کہ آپ کا، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر اس بچے کا تو پتہ چل گیا، لیکن جو میرا بچہ تھا اس کا مجھے نہیں پتہ چلا کہ آیا کہ وہ بھی اسی کے ساتھ لٹک رہا تھا، اسی کے ساتھ گیا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری جانچ کیا، جانچ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ وہ جہاز میں نہیں تھا، وہ کہیں غائب ہوگا، لیکن ہماری کسٹڈی میں وہ بچہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بچہ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علی کے والدین، قاسم کے والدین کو تو ظاہر ہے کہ ان کے بچے کی میت ملی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو علی کے والد ہیں جمشید اور وہ سارا خاندان جو ہے وہ سراسیمگی کی کیفیت میں ہے۔ ابھی تک اپنے بچے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہت شکریہ سجاد شفیق اپڈیٹس کے لیے۔ اور آج کے دن کی اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ 2011 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 19 فروری سے شروع ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے کپتان کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ قومی ٹیم محمد حفیظ، توفیق عمر، یونس خان، شاہد آفریدی، مصباح الحق، اسد شفیق، کامران اکمل، عمر اکمل، عبدالرزاق، عبدالرحمان، سعید اجمل، سہیل تنویر، عمر گل، وہاب ریاض اور شعیب اختر پر مشتمل ہے۔ میگا ایونٹ کا پہلا میچ 19 فروری کو کھیلا جائے گا، جبکہ قومی ٹیم اپنے پہلے میچ میں 23 فروری کو کینیا کا سامنا کرے گی۔ سینئر بیٹسمین محمد یوسف اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے تنویر احمد ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں اور ٹیم میں منتخب نہ ہونے سے ان کا کریئر ختم نہیں ہوا۔ جو میں پڑھ رہا تھا یا جو ٹی وی کے ذریعے مجھے پتا چلا، مجھے نہیں پتا کون کیا بات کر رہا، لیکن ہمیں میڈیا کے تھرو مجھے بھی پتا چل رہا ہے کہ میرے بارے میں یہ تھا کہ فٹنس میری صحیح نہیں۔ تو الحمدللہ وہ ان دونوں میچوں میں جو بھی میچ آفیشلز تھے یا جو دونوں ٹیمیں تھیں انہوں نے بھی دیکھا، اور میرا بیٹنگ پرفارمنس بھی بتا رہی کہ انفٹ بندہ یہ نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ میں فارم میں بھی ہوں، فٹنس بھی ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے منتخب کیے گئے پاکستانی کرکٹرز کے کریئر پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ شاہد آفریدی چوتھا ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ وہ اب تک 306 ون ڈے میچوں میں 6431 رنز بنانے کے علاوہ 288 وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ محمد حفیظ دوسری بار ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وہ اب تک 58 ون ڈے میچوں میں 1244 رنز بنانے کے ساتھ ساتھ 45 وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 19 سالہ اوپنر احمد شہزاد پہلا ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ انہوں نے اب تک 4 ون ڈے میچوں میں 106 رنز بنائے ہیں۔ کامران اکمل کا یہ دوسرا ورلڈ کپ ہے۔ انہوں نے 123 ون ڈے میچوں میں 2577 رنز بنائے اور وکٹ کے پیچھے 145 شکار کیے ہیں۔ 24 سالہ اسد شفیق پہلی بار ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے۔ وہ اب تک 10 میچوں میں 236 رنز بنا چکے ہیں۔
यूनुस खान का ये तीसरा वर्ल्ड कप होगा। वो 207 वनडे मैचों में 5,913 रन जोड़ चुके हैं। 36 साला मिसबाह उल हक पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने अब तक 58 वनडे मैचों में 1,554 रन बनाए हैं। जारहाना बल्लेबाजी के लिए मशहूर उमर अकमल भी पहली बार मेगा इवेंट खेलेंगे। वो अब तक 24 एक रोजा मैचेस में 784 रन बना चुके हैं। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक 2 बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। अब तक 248 एक रोजा मैचों में वो 4,921 रन बनाने के अलावा 259 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह भी दिखा चुके हैं। ऑफ स्पिनर सईद अजमल पहली बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वो अब तक 35 वनडे मैचेस में 44 विकेटें ले चुके हैं। 30 साला स्पिनर अब्दुल रहमान वर्ल्ड कप डेब्यू करेंगे। उन्होंने अब तक 14 वनडे मैचों में 12 शिकार किए हैं। फास्ट बॉलर उमर गुल का ये दूसरा वर्ल्ड कप होगा। वो अब तक 75 मैचों में 115 विकेटें ले चुके हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का ये दूसरा वर्ल्ड कप है। वो अब तक 157 मैचों में 242 बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। 25 साला वहाब रियाज पहली बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वो 9 मैचों में 15 विकेटें हासिल कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर का ये पहला वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने 31 एक रोजा मैचों में 44 विकेटें ली हैं। अब टीम तो आपके सामने है और इस टीम पर मुख्तलिफ माहिरीन ने अपनी राय दी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए बॉलर तनवीर अहमद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर राना नवीद को भी मुंतखब कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वो लाहौर में एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रहे थे। ये तो एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो लगती है, जो कि मैं समझता हूं कि वो शायद यही इंतजार कर रहे हैं कि मिसबा जो है वो अगर सीरीज जीत जाता है हो सकता है कि वो मिसबा को कप्तान बना दें, शायद इसीलिए कर ले। अगर वो किसी वजह से भी वो हार जाता है तो शायद अफरीदी बन जाए। मैं समझता हूं कि एशिया में क्योंकि ये मैचेस होने हैं तो जितनी अच्छी स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। फिर उस पे कामरान अकमल के आने से बहुत ज्यादा इस टीम को जो है वो हौसला मिला। अगर राना नवीद को भी ले लेते तो वो भी एक विनिंग प्लेयर था। बट एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते कि ये बुरी टीम है। और एक और राय है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासत अली की जानिब से, जिनका यह कहना है कि सीनियर बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ को वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा न बनाकर सिलेक्शन कमेटी ने गलती की है। वो कराची में एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ को होना चाहिए था, वो बहुत क्वालिटी प्लेयर है। अब उसे क्यों नहीं लिया? मेरा ख्याल है एशियन विकेटों का वो बादशाह प्लेयर है और वो टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता मिडिल ऑर्डर में। अब नहीं लिया ये तो आप सिलेक्टर्स ही बताएंगे। कुछ बात हो जाए वेलिंगटन टेस्ट की, जो कि अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। न्यूजीलैंड ने आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 274 रन का टारगेट दे दिया है। कौमी टीम रात 3 बजे टेस्ट के आखिरी दिन जीत के सफर का आगाज करेगी। कीवी टीम 20 रन के खसारे के बाद दूसरी इनिंग्स में 393 रन पर आउट हो गई। उमर गुल ने 4, अब्दुल रहमान ने 3 और मोहम्मद हफीज ने 2 विकेटें ली। अदनान अकमल ने मैच में 8 कैचेस लिए। ब्रेंडन मैकलम और गप्टिल ने 9 के मजमूई स्कोर से चौथे दिन के खेल का आगाज किया और 120 रन की ओपनिंग शराकत की। अब्दुल रहमान ने मैकलम को 64 और गप्टिल को 73 रन पर आउट किया। विलियमसन 15 रन बना सके। मोहम्मद हफीज ने जेसी राइडर और फ्रैंकलिन को जल्द पवेलियन भेज दिया। टेलर ने 52 रन बनाए। उमर गुल आखिरी 4 बैट्समैन आउट करके पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए हैं। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने भी ब्रेटली और शॉन टेटर समेत 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंजरी मसाइल की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में हिस्सा न लेने वाले कप्तान रिकी पॉन्टिंग और माइक हसी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। टीम में स्पेशलिस्ट स्पिनर नथिन होरेज होंगे, जबकि विक्टोरिया के ऑलराउंडर जॉन हेस्टिंग्स भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। स्पीड स्टार्स ब्रेटली और शॉन टेट के साथ शेन वॉटसन, मिचेल जॉनसन और डॉग बिलिंजर देंगे। इनके अलावा टीम में ब्रेट हेडन, टिम पेन, माइकल क्लार्क, डेविड हसी, कैमरन व्हाइट और स्टीवन स्मिथ शामिल हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप ए में शामिल हैं।